بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عامل اور ولی میں کیا فرق؟ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال گزرتا ہے کہ عامل اور ولی میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عامل کون ہے اور ولی کون ہے، یہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ باتیں دونوں ایک سریقہ کرتے ہیں، ریاضتیں دونوں میں ایک سریقہ ہی ہیں۔ ایک عامل بھی ریاضت کرتا ہے ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات وغیرہ، ایک ولی بھی کسی منزل کو پہنچنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ عامل اور ولی میں فرق سب سے زیادہ موٹا فرق یہ ہے کہ دونوں کے ارادے میں فرق ہے۔ عامل جو کچھ کرتا ہے، جو ریاضتیں کرتا ہے، جو مشقتیں کرتا ہے، وہ تسخیرات کے لیے۔ کس کے لیے؟ تسخیر اجنہ، تسخیر پریاں، تسخیر حمزاد۔ یعنی عامل کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ نہیں۔ ولی دو شخص ریاضت کرتے ہیں، ایک شخص کا مقصد ہوتا ہے کہ تسخیر اجنہ ہو جائے، اور ایک ریاضت کرتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اب اگر دونوں اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو ایک ولی ہوا، ایک عامل ہوا۔ بات سمجھیں؟ ریاضت دونوں کر رہے ہیں، ایک کا مقصد کیا ہے؟ کسی چیز کی تسخیر کرنا، کوئی کا نام ہے غیر مرئی چیزیں، مخفی مخلوقات کو اپنے تابع کرنا اور اس سے کام لینا۔ ایک کا مقصد یہ ہے، دوسرے کا مقصد یہ ہے وہ ریاضت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہم کو حاصل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک کا طلب اللہ ہے اور ایک کا طلب اللہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے لیے جو کام کیا، دنیا کا ہر وہ کام جو اللہ کے لیے نہ ہو وہ مردود ہے۔ طالب دنیا مردود ہی ہے۔ جو بھی کام کریں آپ، اس میں ارادہ آپ کا یہ پاک ہو، وہ کام اللہ کے لیے ہو۔ جو بھی کوئی بھی کام اگر آپ روزہ ہی رکھتے ہیں، اگر مخلوق کے دکھاوے کے لیے کریں تو کیا آپ کو حاصل ہونا؟ کچھ نہیں۔ تو ویسے ہی عامل اور ولی میں فرق یہ ہے کہ ایک کھڑکی کھول رہا ہے ہوا کے لیے اور ایک کھول رہا ہے اذان کے لیے، برابر ہے۔ ایک آدمی گھر بنائے اور کھڑکی کھولے، اس نے ایک آدمی نیتیں شامل کر لے کہ مجھے ہوا آنی ہے، اور ایک آدمی نیتیں کر لے کہ مجھے اذان کی آواز آنی ہے۔ تو جس نے ہوا کی نیت کی تو کیا اذان کا ثواب ملے گا اس کو؟ قطعاً نہیں۔ لیکن جس نے اذان کی نیت نہیں کیا، ہوا اس کو فری میں ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ عامل اور ولی ریاضتیں دونوں کرتے ہیں، مشقت دونوں کرتے ہیں، ایک اللہ کے قریب جانے کے لیے اور ایک اللہ کے مخلوق کو تسخیر کرنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب جیسے کہ ابھی ہمارے خانقاہ سے جڑے کافی لوگوں نے ماشاءاللہ حروف تاجی پڑھا، اب اسی کے پیچھے میں بہت سارے مقاصد اگر لگا دیتا کہ یہ ہوگا، یہ تذکیر ہوگا، وہ ہوگا، تو آپ کا مقصد الگ ہو جاتا۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کی صفائی کے لیے کہا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، تو یہ راستہ ولایت والا ہے۔ اچھا، اب یہ بندہ پھنستا کہاں ہے؟ اگر کسی اللہ کے محبوب بندے کی صحبت میں وہ بیٹھا ہوا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ محبوبیت کے راستے بتائے گا، اور اگر کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہے تو دنیائی کا راستہ بتائے گا۔ اسی لیے پیران طریقت سلوک کی راہ میں اگر کسی مرید کے اندر اگر پریوں کی تسخیر، اجنہ کی تسخیر، تسخیر حمزاد، اس طرح کی خواہشات اس کے اندر ہے
تو उससे बाकायदा रोकते हैं, खबरदार इसके चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारा काम परियों की तस्खीर नहीं है, तुम्हारा काम अजिन्ना की तस्खीर नहीं है। तुम जो कुछ करो अल्लाह के लिए करो, तुम्हारा मकसद अल्लाह हो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मकसद ना हो, और अल्लाह के सिवा जो भी मकसद होगा वो मरदूद होगा। तो वली और आमिल में मोटा मोटा फ़र्क ये है कि मेहनत तो दोनों करते हैं, मेहनत तो दोनों करते हैं, फसलें दोनों तैयार करते हैं, मगर एक रहमान की फसल है और दूसरे दुनियादारी की फसल है। अब बहुत सारे आमिलीन की इसमें नीयत ये होती है कि अगर मैं ये अमल कर लिया तो मखलूक खुदा अगर कोई परेशान होगी तो उसका मैं इलाज करूँगा, तो भी अच्छा है। लेकिन कुछ लोग, अच्छा इसमें कोई भी अमल अगर आपने अपने नफ्स के लिए किया, किसके लिए किया? अपनी ख्वाहिश के लिए किया, तो भी बेकार ही है। सादी बाबा मुझे अक्सर कहते थे कि अगर कभी मैं जाहिर करूं कि हजरत ताबीज़ कैसे बनती है, तो बोलते कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनने का शौक़ पैदा हो गया क्या? ये दिमाग में तुम्हारे आया ही क्यों? जो फिक्र ये आ रही है कि क्या नाम है, ताबीज़ बनाऊंगा, मखलूक मेरे तरफ मुड़ेगी, लोगों को शिफा मिलेगा, लोग मुझे बहुत बड़ा समझेंगे, बोले यही ख्वाहिश तुम्हारी तबाही की तरफ ले जाती है। ये नफ्स की ख्वाहिशात हैं तुम्हारे लिए। तुमको जो कुछ भी करना है वो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए करना है। बात समझ आई? तो आमिल और वली में फ़र्क ये है, रास्ते तो एक जैसे है, मेहनत एक जैसी है, मगर मंजिल दोनों की अलग अलग है। एक की मंजिल अल्लाह के कुर्ब और उसकी दोस्ती है, दूसरे की मंजिल अजिन्ना और परियों के तस्कीरात है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से मैंने ये बताया कि आमिल और वली का रास्ता एक जैसा लगता है, लेकिन मंजिलें दोनों की एक जैसी, रास्ते तो एक जैसे हैं मगर मंजिल दोनों की एक जैसी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो भी आमाल हम करें वो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान रहीम।